نہیں ہے. طائف کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کچھ شرطیں لگائیں کہ ہم آپ کی دعوت پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے چند چیزوں میں ہمیں سہولت دی جائے. ان میں غالباً نے کیا تھا کہ ہم جزیہ کو ٹیکس کا وہ نام دیں گے زکوٰۃ کا یا کچھ اس طرح کے, مجھے پوری الفاظ یاد نہیں ہیں. آپ نے ان کی ہر شرط مان لی کہ چلو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک. انہوں نے کہا شراب کی بھی اجازت دیں گے, کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو کیوں؟ یہ تو حرام ہر ایک کے لیے حرام ہے بھائی. تو دین کی دعوت کے لیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا, یہ ناجائز ہو جائے گا بھائی, لمٹ نہیں کراس کر سکتے آپ. ایک شرابی اگر آپ سے کہتا ہے 2 گھونٹ پی لو, اس سے میں تمہاری بات سن لوں گا, دین کے قریب آ جاؤں گا, نا 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 بھائی تو نے دین کے قریب آنا ہے آ جا. ہم تیرا دین بچانے کے لیے اپنا دین فروخت نہیں کر سکتے. خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لڑکوں کی فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو دین کے قریب لانے کے لیے. یہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے فرینڈ شپ ختم کر دی دین سے دور ہو جائے گی. ہونے دو اس کو دین سے دور, اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کسی خاتون کو اس کو نمبر دے دو, وہ اس کو سمجھا دے گی, یا کسی بزرگ عالم کا نمبر دے دو, وہ ان کو سمجھا دیں گے. آپ سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے. آپ اپنے دین کو پہلے بچاؤ, اس کی فکر چھوڑ دو. ایسے بہت لڑکے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ دوستی لگائی ہوئی ہے, دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور دعوت بھی کم وقت صرف خوبصورت لڑکیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچاری بلیک کلر کی ہوگی, کوئی آڑی ترچی ہوگی, اس کو جنت میں لے جانے کا ان کو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے. تو چھوڑ دو اس کو, یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا. تو میں وہ بات کو جلدی سے مکمل کر لوں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں کالج کی زندگی میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نئی نسل کو, جو دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے, ان کو علماء کے قریب آنے سے روکتی ہیں. ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو, جس چیز سے وحشت ہوتی ہے نا اس کی بات سنتا نہیں ہے وہ. دیکھو قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, ہر رسول کو ہم نے اس قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے. قوم میں بھی بھیجا اور زبان بھی وہی دی ہے. ہر رسول اپنی زبان پر بہت قدرت رکھتے ہیں. ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن میں اعلیٰ درجے کی بلاغت نہیں تھی, تو اس کی تلافی اللہ نے کیسے کی بلاغت کی تلافی, کہ ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب بنا دیا, کہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا, زبان ہارون علیہ السلام کی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بات دوسرے تک پہنچانے میں جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے, جو سب سے اہم ترین ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ زبان. بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو بتانی نہیں آتی, جس سے وہ اچھی باتیں کیا بن جاتی ہیں؟ گندی. یہ گندی کا لفظ بھی اچھا نہیں ہے لیکن اب اس موقع پہ اچھا ہے. بہت سی بری باتیں ہوتی بری ہیں, لیکن میڈیا اس کو بنا کے ایسے پیش کرتا ہے وہ بری بات بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا, اب میں تھوڑا تھا نا سوسائٹی کی ان شرارتوں کو سمجھنے لگا ہوں. مجھ سے سوال پوچھا کیا خواتین پر گھر کے برتن دھونا لازم ہے, کیا پوچھا لگانا لازم ہے؟ سوال پوچھا مجھ سے, کیا خواتین پر, بیوی پر لازم ہے کہ گھر میں جھاڑو دے اور پوچھا لگائے؟ اگر میں ایسا ہی کہہ دوں ہاں تو فوراً پتہ ہے کیا کمنٹ آئیں گے؟ بیوی ہے یا ماسی ہے؟ پوچھے تو ماسیاں لگاتی ہیں, برتن تو بولو ماسیاں دھوتی ہیں. میں نے یہ جواب نہیں دیا, ہمارے جو اسکالر کیا کر رہے ہیں, مصلحت میں مسئلہ ہی تبدیل کر رہے ہیں. کچھ اسکالر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عوام کیا چاہتی ہے آپ سے سننا, وہ جواب ان کے مطابق دیں گے. کل ایک اسکالر کے چھوٹا سا میں نے کلپ دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے, بالکل جائز نہیں ہے. پھر آگے خواتین پہ ظلم کی داستانیں سنائی, جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی میں وہ ہوتا ہے, اور لڑکی کے کمرے میں لوگ بغیر اجازت کے دلہن کے کمرے میں گھستے ہیں, فلانا ہوتا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. نیچے خواتین نے خوب سلوٹ مارے ہوئے ہیں, زندہ آباد. حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. کہیں ہوتا ہے تو وہاں بتا دو, ہر جگہ تھوڑی ہو رہا ہے. اب تک ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, مجھ سمیت. یعنی ہمارے بھی اب بچوں کی شادی ہو گئی نا, ہمارے ساتھ ہی ہیں سب, اور ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں. 4 بھائی, ان کی 6 بیویاں, اللہ معاف فرمائے. یعنی 2 میری تھیں, 3 میری,
اور 4 بھائی ملا کے ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ یہ تعداد بھی یاد نہیں رہتی بھائی. 3 کی 1 اور میری 2, اس وقت 2 تھیں جب ہم جوائنٹ فیملی میں تھے, تو ٹوٹل ملا کے 6. تو ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کوئی کسی کے کمرے میں بلا اجازت گھسا ہو. جہاں گھس رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, تو ان کو یہ بولو کہ کسی کی پرائیویسی میں اس کی پرمیشن کے بغیر ٹانگ اڑانا حرام ہے. یہ بولو نا آپ. علی الاطلاق آپ نے کہہ دیا اور گھروں میں لڑائی ڈال دی. ہر شخص کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کے دے؟ نہیں ہوتی گنجائش. بہتر تو یہی ہے کہ اس زمانے میں الگ ہی رکھا جائے. جو لڑائیاں بعد میں ہوں گی اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے الگ ہو جاؤ, بہتر یہی ہے. لیکن ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے, اور ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی بھی نہیں ہیں. بہت سے سکون اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں. ہاں, آپ کا یہ بیان سن کے لڑنا شروع کر دیں گے وہ. اب آپ کا یہ بیان سن کے بولو, اب وہ لڑنا شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ نے ایک فساد ڈال دیا ان میں. تو بعض اسکالر یہ دیکھتے ہیں پبلک سننا کیا چاہتی ہے. نا 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 نا, لیڈر کا کام, موٹیویشنل اسپیکر کا کام, مینٹور کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پبلک کیا چاہتی ہے. مینٹور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے راستے کو متعین کرے, پھر پبلک کو اس پہ لے کر آئے, چاہے وہ اس کی منشا کے خلاف ہو یا اس کی منشا کے مطابق ہو. تو اب سوال یہ پوچھنے والے نے پوچھا, یہ بہت پوچھا جا رہا ہے آج کے ٹیلی ویژن میں بھی, کیا بیوی پہ گھر کے کام کاج لازم ہے؟ غامدی صاحب تو فوراً نفی کر دیتے ہیں, کچھ بھی لازم نہیں ہے. کسی نے غامدی صاحب سے سوال کیا کہ جب اس پہ کمانا بھی لازم نہیں ہے, بچے بھی پیدا کرنا اس کے ذمہ نہیں رہا, اور گھر کے کام کاج بھی لازم نہیں ہے, تو لازم کیا ہے صرف وہ بتا دیں آپ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جو جو چیزیں لازم ہیں کائنڈلی اس کی ایک رپورٹ پیش کر دیں آپ. وہ بات کیا کرو جو سوسائٹی میں چل پڑے. گوروں نے نا خواتین کو یہی حقوق دے دے کے نتیجہ پتہ کیا نکالا ہے؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی کہ ہمارے تو کوئی کسی کام کی نہیں ہے بھائی, اور فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. بھائی جہاں ظلم مرد کر رہا ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو کہ یہ مرد غلط کر رہا ہے. جہاں عورت ظلم کر رہی ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو. نہ ہم عورت کے حقوق نہ مردوں کے حقوق, کسی طرف ہم نے جھکنا نہیں ہے. جہاں غلط ہے اس غلط کو غلط کہا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ اسلام فیصلہ کرے گا. اگر اسلام کے علاوہ آپ کسی اور سے فیصلہ کراتے ہو تو قیامت تک فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کا. بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل ہے. دیکھو ہم جب کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. انتہائی غلط چیز کو بھی نا دلائل سے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے اگر آپ اسلام کو بیچ سے نکال دو. مثال کے طور پر دنیا میں سب سے بڑا جرم اور انتہائی غلط چیز کیا ہے؟ خودکشی. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ قتل, دوسرے کا قتل یا اپنا قتل. اگر آپ اس کو جائز قرار دینے پہ آ جاؤ عقل سے, تو خودکشی کرنے والا یہ دلیل دے سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں, مجھے تو لایا گیا ہے. اگر وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو بولے گا مجھے خدا نے پیدا کیا. خدا پہ ایمان نہیں رکھتا تو کہتا ہے بھی نیچرل پروسیس ہے, میں پیدا ہو گیا, میری مرضی, میں سروائیو کرنا چاہوں یا نہیں کرنا چاہوں, یہ تو میرا بیسک رائٹ ہے. میں اگر دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تو کیوں روک رہے ہو مجھے؟ ختم. نہیں آئی سمجھ بات؟ آپ کیسے روکو گے اس کو؟ کیا دلیل دو گے کہ یہ غلط ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے عقل کو معیار بنایا ہے نا صحیح اور غلط کی تمیز کا, ان میں بہت سے کنٹریز نے خودکشی کو لیگل کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ لیگل. چلو بھائی ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اب تک اللیگل ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی خودکشی کرے اور بچ جائے, FIR کٹا کے جیل بھجوا دو, دوبارہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ پولیس والے جو اس کے ساتھ کریں گے نا, اس کے بعد انشاءاللہ وہ خودکشی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کرے گا, ڈر جائے گا وہ. ویسے بھی خودکشی کرنے والا ایک دفعہ کرتا ہے, بچ جائے تو دوبارہ ہمت نہیں کرتا, کیونکہ اس کو جو لگی ہوتی ہے نا چپت, اور موت کو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے کہ میری توبہ بھائی, وہ غم ہلکا تھا, یہ غم زیادہ ہے. اور اگر اس کو اس دوران فرشتے بھی نظر آ گئے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2-4 فرشتے نظر آ گئے نا عذاب والے, پھر تو کہتا ہے وہ جو سسرال تھا نا وہ زیادہ اچھا تھا جس کی وجہ سے میں نے خودکشی کی ہے, وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. تو شادی شدہ تو اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بات کر رہا تھا میں؟ باتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر پھیل جاتی ہیں. ہاں, آپ کے پاس معیار ہی نہیں ہے کوئی صحیح اور غلط کا. اگر آپ اسلام کو بیچ سے
آپ نکال دیتے ہیں اگر اسلام کو بیچ سے, تو فیصلہ کیسے کرو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ شراب ہے, کیا فیصلہ کرو گے کہ یہ غلط ہے؟ شراب پینے والا کہتا ہے میرا جسم میری مرضی, میں پیوں گا, مجھے اس سے سکون ملتا ہے. آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہو جب تم پیو گے تو کرائم کرتے ہو, تم اس سے بندے مار دیتے ہو, تو پہلا جواب تو وہ یہ دے گا کہ میں اتنی پیوں گا جو میں کرائم نہ کروں, میں لمٹ میں پیوں گا. دوسرا جواب وہ یہ دے سکتا ہے اگر میں نے بندہ مار دیا تو بندہ مارنا کون سا غلط ہے؟ کیا خیال ہے اس کی, کیا دلیل ہے کہ یہ غلط ہے؟ نیچرل ہے, یہ کیا ہے؟ جانور بھی مار دیتے ہیں کہ نہیں مار دیتے؟ تو کبھی بندہ زندہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی, یعنی ڈیپ میں جاؤ گے نا, کوئی معیار ایسا نہیں ہے جس سے پتہ چلے یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور پاورفل ہوتا ہے, تو اگر میں طاقتور ہوں, بندے مار کے اپنی حکومت قائم کر سکتا ہوں, تو میں پاورفل ہوں. ہٹلر نے اسی بات کو بنیاد بنا کے تو جنگ لڑی تھی کہ ہم پاورفل ہیں, ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں, ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے, اور دنیا کی پڑھی لکھی قوم کو بیوقوف بنا دیا اس نے. اس نے کہا کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف جرمن قوم کو ہے, کیونکہ پڑھے لکھے ہیں, قد اونچے ہیں, رنگ ہو رہے ہیں. بلکہ اس نے تو ڈارون کی تھیوری سے بھی سہارا لیا کہ ڈارون کے مطابق جو ایوالو ہو کے آئے ہیں نا ہم لوگ, تو ایوالو ہو کے جو سب سے آخری اور اچھی قوم بنی ہے وہ ہم لوگ ہیں, باقی سارے ہم سے پیچھے ہیں, ابھی وہ پورے انسان بنے نہیں ہیں, یعنی اتنے اچھے نہیں بنے ابھی. ڈارون کی سائنس سے سہارا لیا اس نے. تو اس نے کہا جیسے انسان کو حق ہے کہ بندر پہ حکومت کرے وہ, تو جو ابھی بندر سے پورے انسان نہیں بنے ہیں یا بنے ہیں لیکن ہماری جیسی کوالٹی والے نہیں بنے ہیں, تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہ حکومت کریں, ہم ان پہ حکومت کریں گے. لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, اور دلائل سے پیچھے نہیں ہٹایا, کوئی مناظرہ نہیں ہارا تھا, طاقت سے پیچھے. رشیا نے جب چپت لگائے ہیں تو آخر میں خودکشی کر کے مرا ہے وہ. تو دنیا میں عقل سے میرے بھائی ہر چیز پہ بحث کی جا سکتی ہے. تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو میں مثال دے رہا تھا, یہ جو اسکالر لوگ باتیں کرتے ہیں, کچھ مردوں کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں, کچھ خواتین کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے گھر میں, مجھ سے میں نے کہا نا سوال پوچھا کہ عورت پر لڑکی پہ برتن دھونا واجب ہے یا نہیں ہے, اگر میں ایز اٹ از جواب دے دیتا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے, تو دونوں باتوں پہ اعتراض اٹھتا. دونوں باتوں پہ کیا اٹھتا؟ جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے نا, کوئی خاتون کہتی ہیں کیا مجھ پہ گھر کے برتن دھونا واجب ہے, کیا میں ماسی ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے میاں خانسامہ ہیں, چپڑاسی ہیں, جو باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں, کبھی دہی لے کر آ رہے ہیں. باہر سے سودے لانا کس کا کام ہوتا ہے بڑے گھروں میں؟ ڈیفینس کے لفٹن میں خانسامہ کا کام ہوتا ہے نا, نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے انڈے لے آؤ, مکھن لے آؤ, دہی لے آؤ, گرم انڈے ہے وہ. یار جب ہمارا وہ, میں اب مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یار. اتنا دل چاہتا ہے کبھی یہاں ٹرین میں بیٹھوں میں, لاہور یا کوئٹہ یا پشاور کا, کوئٹہ کا تو نہیں اللہ معاف فرمائے, پشاور کا سفر کروں میں. کوئٹہ کا تو پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اعصابی قوت بڑھتی ہے نا ٹرینوں میں, کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہوگا 6 بجے چلے گی, آپ احتیاطاً 5:30 بجے پہنچ گئے, پھر وہیں آپ نیت کر لو. میں اپنی فیملی کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا, 5 نمازیں ہم نے اسٹیشن پہ پڑھی ہیں الحمدللہ. پھر جب چلنا شروع ہوگی سکون کا سانس ملتا ہے, 2 منٹ بعد باقی پھر رک جائے گی. بہرحال وہ بھی اپنا ایک سفر انجوائے کرتا آدمی. پھر جب اسٹیشن پہ رکے گی تو کیسی آوازیں آتی ہیں, گرم انڈے, کرارے, پاپڑے, مزے مزے کی آوازیں, جوس لے لو جوس, تو بڑے مزے مزے کی آوازیں آتی ہیں. اور جو انتہائی ناقص کھانا اسٹیشن پہ ملتا ہے وہ بھی کبھی ہم نہیں بھولیں گے. خیر پھر بھی اللہ نے زندگی دی, ورنہ وہ کھانا کھا کے مر جانا چاہیے تھا. خیر تو اب شوہر کا کام ہے باہر سے کیا لانا, انڈے لانا. اب جو خاتون کہتی ہیں کیا میرے ذمے ہے برتن دھونا, کیا میرے ذمے ہے گھر کا پوچھا لگانا, میں ماسی ہوں, تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کیا خانسامہ رکھے ہوئے ہیں آپ نے, نوکر رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آتا ہے, باہر سے دہی لے کر آتا ہے, ہیں بھائی؟ تو اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہمارے گھر میں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں, باہر سے دہی بھی کون لے کر آتا ہے, بولو نوکر, سرونٹ ہے. دودھ بھی کون لے کر آتا ہے, منہ سے بول لو یار, سرونٹ. بھائی ہم بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جب آپ کے ہاں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں, اتنی اپر لیول کی آپ کی فیملی ہے, تو گھر کے کام بھی نوکرانیاں کریں گی, پھر تو ٹھیک ہے.
لیکن اگر آپ متوسط گھرانے کے ہیں, درمیانے گھرانے کے ہیں یا غریب گھرانے کے ہیں, تو غریبوں کے ہاں ملازم نہیں ہوا کرتے. ان کے ہاں گھر کے باہر کے کام مرد کرتا ہے, گھر کے اندر کے کام بولو خواتین. تو جیسے مرد گھر کے باہر کے کام کر کے چپڑاسی نہیں بن جاتا, نوکر نہیں بن جاتا, ایسے ہی عورت گھر میں پوچھا لگا کے برتن دھو کے ماسی نہیں بن جاتی. کام تو سب نے مل جل کے کرنے ہیں. سب نے کیسے کام کرنے ہیں؟ مل جل کے. اب اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر کے باہر کے کام عورت کو دے دیے جائیں اور گھر کے اندر کے کام کس کے ذمہ لگا دیے جائیں؟ آدمیوں کے. یہ اچھا ہے. کرنا فی بیوتکنا, اسلام کہتا ہے عورت گھر کی چار دیواری میں رہے. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے. گھر کے باہر کے کام آدمی کے ذمے, اور آدمی گھر کے باہر کے کام کر کے سرونٹ اور ملازم نہیں بن جائے گا, وہ پھر بھی گھر کا سربراہ رہے گا. گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمے. اب اندر کے کاموں میں جو بھی کام ہے سارے کرنے پڑیں گے. اس میں واش روم بھی صاف کرنا پڑتا ہے, پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے, برتن بھی دھونے پڑتے ہیں. تو یہ سارے کام کر کے معاذ اللہ عورت بھنگی چمار نہیں بن جاتی. بھنگی چمار جب بنے گی جب دوسروں کے گھر جا کے معاذ اللہ معاف فرمائے گٹر صاف کرے گی ان کے جا کے. اپنے گھر کے کام تو خود کرتے ہیں لوگ, اپنا واش روم صاف کرنے سے آپ بھنگی بن جاتے ہو. یار کیا ہو گیا تم لوگ کو؟ اپنا گھر اپنے برتن دھونے سے آپ کیا بن جاؤ گے؟ اپنا کھانا خود پکانے سے آپ کیا باورچی بن جاؤ گے؟ تو بھائی عورت اپنے بچے کے پیمپر صاف کر رہی ہے, اپنے بچے کی اپنے گھر میں پوچھا لگا رہی ہے, اپنے گھر کے برتن دھو رہی ہے. یا تو بڑی لینڈ لارڈ فیملی ہو نا, پھر ٹھیک ہے, وہاں تو ہے ہی نہیں نا, رواج ہی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر عورت بہت مالدار گھرانے کی ہے, ایسے گھرانے سے آئی ہے کہ وہاں سارے کام نوکر چاکر ہی کرتے ہیں. بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں غریبوں, بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں جن میں خواتین کام کرتی نہیں ہیں. اب سعودی عرب کی کوئی رائل فیملی ہو, بادشاہ کی بیوی تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائے گی, اور وہاں تو 20 نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہاں تو نہ مرد کام کرتے ہیں نہ عورتیں کام کرتی ہیں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں. زیادہ تر متوسط گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں یا غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں رواج یہی ہے, باہر کے کام کون کرے گا؟ مرد کرے گا. گھر کے اندر کے کام کون کرے گی؟ عورت کرے گی. تو وہ کرے گی اور آپ باہر کے کام کرو گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کیا ملازم رکھا ہوا ہوں کہ میں جا کے 6 انڈے لے کر آؤں. تو بیگم بولے گی ناشتہ کون کرے گا بھائی؟ پھر ناشتہ کیسے کریں ہم؟ تو کرنے پڑیں گے آپ کو. تو جیسے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا میڈیا پہ کہ کیا گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے, سارے سوال عورت سے متعلق ہوتے ہیں. میڈیا کی شرارت سمجھ رہے ہو کہ کیا عورت پہ گھر کے کام واجب ہیں, تاکہ آگے جواب دے کہ نہیں واجب ہیں, خواتین خوش ہو جائیں, ہاں 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 اسلام نے ہمیں کتنی آزادی دی ہے. ایسی کوئی آزادی نہیں دی اسلام نے. اسلام اتنا عجیب و غریب مذہب نہیں ہے کہ کاموں کو ڈیوائڈ نہ کرے اور پیڑے کھانے کے لیے پیڑے. اسلام کسی کو پیڑے ویڑے نہیں کھلاتا. اسلام کہتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو پھر حقوق ملیں گے, ذمہ داری پوری نہیں کرتے کوئی حقوق نہیں ملیں گے. مرد اگر ذمہ داری پوری نہ کرے, بنیادی ذمہ داری, تو اسلام نے عورت کو تنسیخ نکاح کا حق دیا ہے. مرد اگر نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو پھر عورت کورٹ سے خلا لے سکتی ہے. ایسی کنڈیشن, بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, اگر وہ بیگم کو لے آیا, نہ انڈے لا کے دے رہا ہے نہ انڈوں کے پیسے دے رہا ہے, نہ آٹا لا کے دے رہا ہے نہ آٹے کے پیسے دے رہا ہے, پھر تو بیسک نان نفقہ ہی پورا نہیں کر رہا نا وہ. تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم ہوگی؟ بولو نہیں ہوگی لازم. آپ جب بنیادی حقوق پورے کرو گے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ہیں. بنیادی حقوق ہی پورے نہیں ہو رہے, پھر کوئی حقوق نہیں ہے بھائی, پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ بات کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے, یہ بہت اہم فن ہے. اب مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا عورت کے گھر کے برتن دھونا واجب ہے. میں اگر فوراً کہہ دیتا ہاں لازم ہے تو بھی ایک تماشا کھڑا ہوتا کہ کیا وہ برتن دھونے والی ہے؟ کیا شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ گھر کے برتن دھلوائے جائیں؟ اور اگر میں کہہ دیتا کہ لازم نہیں ہے تو جو بیچاریاں گھروں میں برتن دھو رہی ہیں اور شوہر گھر کے باہر کے کام کر رہے ہیں, ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے, وہ برتن دھونے سے پیچھے ہٹ جاتی. تو اس لیے میں نے جواب یہ دیا جو دیا ہے, ابھی دے چکا ہوں میں جواب. بھائی بات برتن دھونے یا پوچھے لگانے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہیں. گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے. گھر کے باہر اگر گلی میں جھاڑو لگانی پڑے تو مرد جھاڑو لگائے گا. گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ جھاڑو لگانی پڑے تو کون لگائے گا؟
مرد. اس پہ پوچھا لگانا پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مرد لگائے گا پوچھا. رفیع بھائی لگاتے رہے ہیں نا کتنے عرصہ سیڑھیاں دھوتے رہے ہیں مسجد کی, تو یہ کوئی معاذ اللہ کوئی سرونٹ تھوڑی بن گئے. رفیع بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں ویسے آج کل. بس ان سے ایک گزارش ہے کہ سوال مختصر پوچھا کریں. ان کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو سوال اتنا لمبا ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بس نیچے کمنٹس میں آیا ہوا ہوتا ہے. آپ سوال کا خلاصہ نکال کے لایا کرو, اور ہر ہفتے نہ پوچھا کرو, 2-4 ہفتے ناغا کر کے. نہیں ہر جائے نا, پھر لوگوں کا جو دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. نہیں پھر بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو پوچھنا تھا وہ رہ گیا. خیر, رفیع بھائی کو بات سمجھانا, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. استغفر اللہ مذاق کر رہا ہوں یار, بے تکلفی ہے. خیر ہاں انشاءاللہ بالکل ایک دم نہیں. میں 35 پہ وہ ختم کروں گا تاکہ ایک دم سے پھر بہت سے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے. نہیں رہ جائے گی. پچھلی دفعہ ہم نے 40 پہ بیان ختم کیا تھا, آج 35 پہ ختم کر دیں گے. 5 منٹ پیچھے آئے نا, ورنہ ایک دم سے وہ لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگ ایک دم پھر وہ بہت کی نمازیں رہ جائیں گی. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر علماء کے اور عوام کے بیچ میں, جو داعی جتنے بھی داعی ہیں وہ اس بات کا خیال کریں کہ داعی سے عامی آدمی کو وحشت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وحشت کسے کہتے ہیں؟ مشکل لفظ ہے, انسیت اور وحشت. یہ انسیت کا الٹ کیا ہے؟ وحشت. انسیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اپنا پرانا بچھڑا ہوا مل جائے, آہا کیسا مزہ آتا ہے. اور بالکل کوئی اجنبی آدمی آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جائے, آپ نہ بے تکلف ہو کے مذاق کر سکتے ہو, اپنی ساری جو گپ شپ آپ کی چل رہی ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیتے ہو, کیونکہ آپ کو اس اجنبی سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ جب پسند کی شادی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وحشت. لڑکی کو دولہا دکھایا نہیں گیا تھا, بتایا یہ گیا کہ بہت شریف, ہینڈسم, اسمارٹ, تصویر بھی نہیں دکھائی اس کو, اور اچانک بڑی بڑی مونچھوں والا, بغلوں کے بال بڑے ہوئے, پیٹ یہاں تک, خوب توند نکلی ہوئی ہے, کولے شریف دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں, اور سفید بال ہیں, کالا کولا لگایا ہوا ہے. تو اب لڑکی کو دولہا سے جو کچھ ہوگا اس کو وحشت کہتے ہیں. از کالڈ وحشت. اور اس کو یہ بھی خطرہ ہو کہ ابھی میرے قریب بھی آئے گا, یعنی یہاں بیٹھا ہوا اتنا برا لگ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, بتائے بغیر شادی ہو جاتی ہے تو وہ عجیب سی, وہ بیچاری شوق میں چلی جاتی ہے, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. لیکن پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. تو اب جب لطیفہ مکمل ہی کر لوں, ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو قاضی صاحب نے کہا کہ نکاح میں نے پڑھایا ہے, میری فیس دو. اس نے پوچھا کتنی فیس ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنے پیسے دے دینا. اس کا خیال یہ تھا کہ دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے, دے دے گا 1-2 لاکھ روپے. تو بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ, شاباش. تو اس نے کیا کیا, قاضی صاحب سے کہا دلہن کی شکل دیکھ لو. قاضی صاحب نے, ہاں, اس نے کیا کیا, صرف 100 روپے پکڑا دیے قاضی صاحب کو. قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا, یار یہ 100 روپے کیا پکڑائے تو نے مجھے. اس نے کہا دلہن کی شکل دیکھ لو. قاضی صاحب نے ذرا گھونگھٹ اٹھا کے دلہن کو دیکھا تو 50 روپے واپس کر دیے. اس کو کہتے ہیں وحشت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو ینگسٹر ہیں عام طور پر ان کو علماء سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے, ہمیں بھی ہوتی تھی. تو کن چیزوں سے ہوتی ہے یہ بتانا چاہ رہا تھا. یہ وحشت نہیں ہونی چاہیے, ایک بڑا بیریئر ہے. ایک وحشت ہوتی ہے حلیے سے. جو بھی دین کا داعی ہے نا, اس کی پرسنالٹی فٹ فاٹ ہونی چاہیے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پرسنالٹی کیا ہونی چاہیے؟ میری نہیں ہے, کہیں آپ سمجھیں مفتی صاحب ان معیاروں پہ اترتے ہیں پورے, میری نہیں ہے, لیکن ہونی چاہیے. جتنے پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں سب کے سب خوبصورت تھے, اور اپنی قوم میں سب سے خوبصورت کون ہوا کرتے تھے؟ پیغمبر. آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورتی تو اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے, اور کسی حد تک اللہ نے ہمارے کنٹرول میں بھی دی ہے. اب جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کر دیا وہ ڈیزائن چینج نہیں ہو سکتا, اور چینج کرنے کی کوشش بھی نہ کرو. لیکن کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب دیکھو, میں بار بار بتاتا ہوں, کسی کا وزن بڑھا ہوا ہے قدرت کی طرف سے. بہت سے علماء میں نے دیکھے بہت بھاری جسم کے, اور اللہ نے دین کا بڑا کام لیا ان سے. کھاتے صرف 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ہے, لیکن جسم ان کا بہت زیادہ بھاری ہے.
امام محمد ابن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انتہائی ذہین شاگرد تھے. فقہ حنفی کو پورا مدون امام محمد نے کیا، اور امام شافعی امام محمد کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ اگر محمد ابن حسن نہ ہوتے تو امام شافعی نہ بنتا، میں عام لوگوں کی طرح کا ایک شخص ہوتا، میں نے اتنا علم ان سے حاصل کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن بہت بھاری جسم کے تھے، حالانکہ کھاتے بہت تھوڑے تھے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے بھاری بھرکم جسم والوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ ذہین کوئی نہیں دیکھا. یعنی امام شافعی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھاری جسم کے لوگ ذہین ہوتے نہیں ہیں سوائے محمد ابن حسن کے. تو وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا. کیا خیال ہے؟ کسی کا قد چھوٹا ہوگا، کسی کا قد بڑا ہوگا، کوئی اتنا اونچا ہو جاتا ہے. ہمارے تو کچھ دوست ہیں اتنے اونچے ہیں، میں کہہ رہا تھوڑا سا نیچے ہو جاؤ یار. اتنا اونچا آدمی بھی اچھا نہیں لگتا نا. کوئی بھی تم پہ چڑھ کے چھلانگ مارے گا، خودکشی کا گناہ تمہیں ملے گا. اب دیکھو اونٹ کو دیکھو، اونٹ کسی بھی محلے میں آئے سب گھروں میں جھانک رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے ایک دوست اونٹ لے کر آئے، سارے گھروں میں جھانک رہا ہے. میں نے کہا یہ تو بدنظری کر رہا ہے کم، سب گھروں کی رپورٹیں لے رہی ہے. اب وہ تو مجبور ہے نا، اس کی گردن اتنی لمبی اللہ نے بنا دی، وہ کیسے کیا کرے گا؟ وہ تو دیکھتا رہے گا سب کو. تو بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا لمبا بنا دیا کہ وہ دیکھنے میں برے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اونچے چلے جاتے ہیں. وہ تو گھروں میں جھانکنے کی ان کو ضرورت ہے، یعنی کہیں اسٹول پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے اتنا چھوٹا بنا دیا. ہمارے استاذ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ایک بہت چھوٹے قد کے مولانا تھے. ہمارے استاذ نے ان سے بیٹنگ کروائی تو ہاتھ میں ان کو کفگیر چمچ نہیں ہوتا چاول کا، وہ پکڑا دیا. بیٹ تو ان کے ہاتھ میں آ ہی نہیں رہا تھا، وہ بلہ اتنا لمبا تھا کہ وہ بڑا عجیب بن گیا. بالنگ کراتے تھے تو وہ چمچ سے شاٹ لگاتے تھے. وہ ہم نے کہا یار آپ کی زندگی میں کوئی مزاحیہ واقعہ وہ بتائیں. کہتے ہیں یار میں پاسپورٹ آفس گیا، لائن میں لگا ہوا تھا، مجھے پاسپورٹ دے نہیں رہے تھے، تو میں چیخا نیچے یہیں کھڑے کھڑے چیخا، بھائی مجھے میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا بھائی تو کھڑا تو ہو، پہلے بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ وہ خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. اب اللہ نے کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو اتنا اونچا بنا دیا، کسی کو گول بنا دیا، کسی کو موٹا بنا دیا. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ 20% ایسا ہوتا ہے. زیادہ تر جو میری اور آپ کی پرسنالٹی ہے اس کی خرابی کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہماری شریعت میں ایسی ہیں جو ہمارے نبی نے خاص تنبیہ کی ہے. ایک یہودی عالم کے پیٹ کو نکلا ہوا دیکھا نبی نے، فرمایا کیا تو نے تورات میں نہیں پڑھا ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ سے نفرت ہے؟ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آج مذہبی لوگوں کا شعار بن چکا ہے پیٹ بڑھا ہوا ہونا. میں بار بار بتاؤں اس پیٹ سے وہ پیٹ مراد نہیں ہے جو نیچرلی ہو، قدرتی طور پہ ہوتا ہے بڑھا ہوا. یہ جو یہودی عالم کو آپ نے تنبیہ کی کہ تو نے اتنی بڑی توند رکھی ہوئی ہے، تورات میں اس توند کی مخالفت ہے، تو تورات پر عمل کرتا نہیں ہے، لوگوں کو باتیں بتا رہا ہے جا کے کہ تورات پر عمل کرو. تو یہ وہ والا پیٹ تھا جو کھا کھا کے بولو نا یار بڑا ہو گیا ہو. خود بخود پیٹ بڑا ہوا ہے، وہ قدرت ہے. وہ اس میں تبھی میں یہ اتنی وضاحتیں اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ میرا کلپ چلا کے کوئی خام خامے ایسا نہ ہو جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں قدرتی طور پہ، لوگ ان کا مذاق نہ اڑانا شروع کر دیں، تو غلط ہو جائے گا نا. نبی نے جو یہودی عالم کی مخالفت کی، علماء نے لکھا اس سے وہ بڑا ہوا پیٹ مراد ہے جو کھا کھا کے، متذلہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا. تو داعی کی پرسنالٹی کیا ہونی چاہیے؟ اس کا پیٹ بڑا ہوا، بولو نہ باریک دبلا. ایک بہت باریک آدمی، اتنا باریک بھی نہ ہو کہ لوگ سوپ بنا کے پی لیں اس کا. ایک بہت باریک آدمی جا رہا تھا، کسی نے کہا تجھے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک موٹا تازہ آ رہا تھا. کسی نے کہا اس کو دیکھ کے قحط کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہے. صحیح ہے. تو میرے بھائی پرسنالٹی دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سفیر بادشاہوں کے پاس بھیجے ہیں نا داعی بنا کے، ہرقل بادشاہ کے پاس اور نجاشی کے پاس، اور جہاں جہاں بھی آپ نے سفیر بھیجے ہیں، نمائندے بھیجے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان میں 2 کوالٹی سب میں مشترک تھی، 2 صفات سب میں مشترک، کیونکہ وہ داعی بن کے گئے تھے نا. نمبر 1 بولنے پر عبور تھا ان کو. ایسا نہیں تھا بات کرتے ہوئے گھبرا جائیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں نکل کیا رہا ہے. بلاغت تھی، کانفیڈنس.
بولنے میں مہارت. نمبر 2 انتہائی خوبصورت پرسنالٹی تھی ان کی. کیوں؟ جب اس پرسنالٹی کے ساتھ وہ بادشاہ کے سامنے جائیں گے تو پہلا امپریشن ایسا پڑے گا, بادشاہ کانپنا شروع کر دے گا, بھائی لگ رہا ہے کوئی بندہ آیا ہے, بندہ. تو دائی کو جو اس کے اختیار میں ہے, جو اختیار میں نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. ہمارے ہاں دائی کے کپڑے دیکھو, ناڑا دیکھو, ادھر کو لٹک رہا ہوگا, ناڑا ادھر کو جا رہا ہوگا, شلوار کا ایک پینچا یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, کپڑے بغیر اس طریقے ہوتے ہیں. یعنی جو میرے اندر ساری صلاحیتیں ہیں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں خود کون سی چیزوں پہ عمل کرتا ہوں, میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہمارے مدارس کے طلباء کو دیکھ لو, عجیب عجیب سے بیچاروں نے حالت بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو بھائی تھوڑا سا اچھے بن جاؤ, اچھا لباس پہنو. میں جب جاتا ہوں نا اپنے طلباء کی ٹوپیاں چیک کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ گولے گنڈے کی دکانیں ختم کرو, یہاں سے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, شیشے لگے ہوئے ہیں اس میں, بس کرو. یہ کون سا گولے گنڈے کی دکان ہے کیا؟ وہ ڈیسنٹ قسم کی ٹوپی پہن لو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. سب سے پہلے میں طلباء کی ٹوپیاں چیک کرتا ہوں, عجیب عجیب سی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, کپڑے عجیب عجیب سے, ہولیے عجیب عجیب سے, کیا کر رہے ہو یار؟ تو پرسنالٹی کی اسلام میں بھی بہت زیادہ ویلیو. حضرت عمر کی پرسنالٹی کیسی تھی پتہ ہے نا آپ کو؟ ایسا لمبا قد اور پیٹ کمر سے چپکا ہوا. پیٹ کہاں چپکا ہوا تھا؟ بولو, کمر سے. صحابہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے. آج جتنا دیندار ہوگا کھاپے پھوڑتا ہے بہت. کھانا پینا از دا نیم آف اسلام بن چکا ہے. کھانا پینا کیا بن چکا ہے؟ ابھی دیکھ لو آپ, محرم آئے گا, حلوے, وہ محرم کی سبیلیں بھی پھوڑیں گے اور حلیم بھی پھوڑیں گے. ربیع الاول میں جو مسلمان دیگے کھاتا ہے نا, بھینس کہتی ہے کہ کھاتا تو ہے اور بدنام میں ہوں. اور ایک غلط حدیث مشہور کی ہوئی ہے, میٹھا کھانا سنت ہے. کوئی سنت نہیں ہے بھائی. ہمارے نبی نے تو جو کی روٹی کھائی ہے جس میں سب سے کم شوگر ہوتی ہے. آپ جو کی روٹی کھاؤ, چلا نہیں جائے گا آپ سے شوگر, ایسا لگتا ہے ڈاؤن ہو گئی ہے. تو یہ بیریئر ہیں جو عوام میں اور دیندار طبقے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. اور جب غیر مسلم کو دیکھو گے, کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوگا غیر مسلم ہوگا, اس کی پرسنالٹی ایسی ٹائٹ ہوگی, ایسا ٹھش پش کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوگا, چل رہا ہوگا. میں نے بعض مدرسوں میں دیکھا ہے, سب جگہ نہیں الحمدللہ, ہمارے مدرسوں میں اساتذہ محنت بہت کرتے ہیں. یہ چیز میں نے دیکھی ہے, یہ مجھے یونیورسٹیوں میں نظر نہیں آئی. ہمارے مدرسوں میں نا تعلیم میں ٹرخانے والا کام نہیں ہے. یہ تو میں اپنی آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا ہے. ہر ٹیچر محنت کرتا ہے اور محنت سے پڑھاتا ہے. میں صرف پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں. یونیورسٹیوں میں کیا ہے, محنت نہیں ہے, پرسنالٹی پہ سارا چل رہا ہے سیٹ اپ. تو یہ جو بیریئر ہے نا, اس بیریئر میں ایک چیز کیا ہے, پرسنالٹی. دوسری ہے زبان, جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. زبان سے گاڑھا پن ختم کرو. اردو کو عربی میں مت بولو, اردو کو کس میں بولو؟ اردو میں بولو. احترام چھوڑ دو آپ, احترام. حرام چھوڑ دو, اردو میں کیا چلتا ہے؟ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور علماء, جب یہ کوئی مولوی صاحب مسجد کا چندہ کھا رہے ہو نا, عام طور پہ نہیں کھاتے لیکن کچھ مولانا کھاتے بھی ہیں, تو جب آپ ان کو تنبیہ کرو گے کہ حضرت یہ غلط ہے, تو کہتے ہیں علماء کا احترام نہیں ہے تمہارے دلوں میں. بہت گاڑی عربی نکالتے ہیں, علماء کا احترام نہیں ہے. تو آپ بولو بھائی علماء کا احترام اپنی جگہ, پیسوں کا حساب دیتے ہیں آپ, پیسوں کا بولو حساب. اس دن جو ایک بندہ 1 کروڑ روپے دے کے گیا, امام صاحب آپ نے رسید نہیں کاٹی اس کی, اور الگ سے رسید کیوں بنائی ہوئی آپ نے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں 2 نمبریاں چل رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ, پوچھ نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. لینگویج بیریئر جسے کہا جاتا ہے, زبان قریب نہیں آنے دیتی. جو زبانیں استعمال کی جاتی ہیں داعی کی طرف سے, جو مشکل الفاظ وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب استعمال ہے اردو میں, استعمال نہیں ہے. لفظ تو عربی میں استعمال ہی ہے, اردو میں کیا ہے؟ استعمال. بس اتنا کافی ہے. تو یہ بیان میرا زیادہ طلبہ کے لیے زیادہ ہے, آپ لوگوں کے لیے کم ہے, لیکن میرا خیال ہے آپ لوگ بھی تائید کریں گے کہ بات ٹھیک ہے. بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ تو اس سے
اب دیکھو ایک دفعہ ہمیں رینجرز والوں نے بلایا سب علماء کو, بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. سیکیورٹی کے چند سال پہلے بڑے معاملات چل رہے تھے, تو کراچی کے رینجرز آفیسر نے سارے مذہبی رہنماؤں کو بلایا, سیکیورٹی کے حالات پہ ہم مشورہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں بھی چلا گیا. میں نے وہاں جا کے دیکھا, جب وہ رینجر کے آفیسر کچھ مشورہ لے رہے ہیں نا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے. اب جیسے مجھ سے پوچھا بتائیں کیا کرنا ہے, میں نے بتایا کہ بھائی یہ حالات ہیں, اس میں یہ سجیشن ہے, یہ ہونا چاہیے وغیرہ, ختم. آپ بتائیں کیا کرنا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم ونفعنا وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. آگے بھی پورا سمجھ لو. جناب محترم, جناب رینجرز کے آفیسر صاحب, آپ نے ہمیں ہیڈ کوارٹر میں بلایا. میں نام بھی بتا سکتا ہوں کس مولوی کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ پھر غیبت ہو جائے گی. آپ نے ہمیں بلایا. سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ آپ ہمیں دعوت دیتے رہے. جناب محترم, میرا دل چاہتا رکھ کے چماٹ ماروں, میرا ٹائم نہیں ہے, مجھے فون آ رہے ہیں گھر سے, تو فارغ ہے بھائی, تیری ایک بیوی ہے, 2 بچے ہیں, ہم نے اتنا بڑا کنبا سنبھالا ہوا ہے یار, اور بھی دنیا میں ہمیں غم ہے. اس کے بعد میں نے توبہ کی, میں نے کہا بھائی میں نہیں جاؤں گا اس مجلس میں یار, میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. یہ ایک کی رپورٹ ہے, باقی 10 نے جب کہا ہوگا تو سوچو کیا حال ہوا ہوگا. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی. یار شعر بڑا ٹائٹ ہے یار, آئے ہائے ہائے, شعر بڑا ٹائٹ. ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو, اور میں کہتے ہیں شراب کو. تو شرابی نا شراب کی بڑی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ شراب پہ نہیں, ہم یہ اللہ کی محبت کی شراب مراد ہے. تو ساقی کہتا ہے, وہ شرابی کہتا ہے مستی سے تیرا ساقی اے شراب پلانے والے, جب تو نے یہ میں بوتل میں بھری ہوگی تو تیرا مستی میں حال کیا ہو. یعنی شرابی کہتا ہے شراب پینے کا اپنا مزہ ہے, اس کو بوتل میں بھرنے کا اپنا مزہ ہے. مستی میں تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم بوتل میں بھری ہوگی. تو مجھے وہ اس پہ یہ یاد آ رہا ہے کہ اس کو ایسے مولانا کو, سب ایسے نہیں تھے, ان کو بولنے کا موقع مل جائے نا بس, تو ایسا لگتا ہے کہ ان پہ وہی مستی چڑھتی ہے جو ساقی کو بوتل بھرتے ہوئے مستی چڑھ رہی ہوتی. کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں مائک آ گیا, اب بولو, بات کو طول دو تاکہ پتہ چلے ہم نے کچھ بولا ہے. بھائی جتنی بات پوچھیے ٹو دا پوائنٹ جواب دو, پتلی گلی سے. اب دیکھو میرے پاس ایک دفعہ فون آیا, میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, میرے بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اسپیکر آن کیا ہوا تھا. میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہے میری بیوی بھاگ گئی ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا پولیس کو بتائیں. ختم, بات ختم. کہہ رہے میری بیوی بھاگ گئی ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا پولیس کو بتائیں. ختم. ایک دم جو 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے جیسے بیٹ سے اچھل کے ہنسے ہیں نا, کہہ رہے یار یہ کیا, بات کریں بھائی, یہ میرا ٹاپک تھوڑی, تیری بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کہاں سے لے کر آؤں گا یار. اچھا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہاں, مجھ سے پوچھ رہے کہاں بھاگی. میں نے کہا دوبارہ کال کر کے پوچھتا ہوں کدھر بھاگی ہے. ایک بندہ ہے وہ فارغ گھوم رہا ہے آج کل. خیر یہ تو بہت ہی شارٹ ہو گیا, اس میں مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے. بیوی بھاگ گئی ہے تو صبر کرو, شکر بھی کر سکتے ہو. اگر گہرائی میں جا کے غور کرو تو یہ صبر کے بجائے کس کا موقع ہے, شکر کا موقع ہے. یعنی بہت ساری اس میں سوچنے کی چیزیں. خیر یہ تو میں ایک مثال دے رہا تھا. تو دین کی دعوت کا جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو حرام اور علماء اور یہ جو ہے نا یہ سب چیزیں اردو کو اردو میں رکھیں, اردو کو تبدیل کرنے کی کائنڈلی کوشش نہ کریں. یہ دین کے جو تبلیغ میں لگتے ہیں وہ بھی یہی شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی اسی قسم کی اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بیریئر ہے, کیونکہ میں نوجوانوں کی نفسیات سمجھتا ہوں, یہ بیریئر ہے, اس سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں, کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. بہت سے اسکالر ہیں غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان اتنی آسان ہوتی ہے کہ غلط باتیں بھی چل جاتی ہیں.